اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور ان پر انعامات اور احسانات کی بارشیں فرمائے تو بندے کو بجائے اس کے کہ وہ رب سے غافل ہو کر غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے، اسے مزید رب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بندہ بھی خود اسی کی عطا سے ہے اور بندے پر جو انعامات اور احسانات ہیں وہ سب بھی اسی کی عطا اور اسی کے کرم سے ہے۔ اور اگر بندے کی خوبیاں خود اس کی اپنی ہوتی تو کوئی بھی بندہ کبھی بھی بلندی سے پستی کی طرف آنا گوارا نہیں کرتا، ہر بندہ ہمیشہ بلندی پر ہی رہتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضور سرکار سیدنا محدث اعظم ہند یہ ترانہ اشرفی میں فرماتے ہیں، ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، ہر کمال را زوال و ہر زوال را کمال، کہ دنیا کبھی ایک حالت پر نہیں رہتی، ہر کمال یہ زوال کا شکار ہوتا ہے اور ہر زوال کو کبھی کمال عطا ہوتا ہے۔ بلندی اور پستی اس دنیا کی خصوصیات سے ہے، یہ دنیا کبھی ایک حالت پر نہیں رہتی۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کمال اور زوال یہ خود بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو کون بندہ ہے جو خود سے زوال اختیار کرنا چاہے؟ کوئی ہے نہیں۔ کون ہے جو غریب رہنا چاہے گا؟ کون ہے جو بھوکا رہنا چاہے گا؟ کون ہے جو بوسیدہ لباس میں گھومنا چاہے گا؟ کون ہے جو لبے سڑک فٹ پاتھ پر زندگی گزارنا چاہے گا؟ کوئی نہیں۔ ہر ایک بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی گزارنا چاہے گا، چاہتا ہے، تو کبھی کوئی پستی کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے حصے میں بلندیاں بھی ہے اور پستیاں بھی ہیں، کمال بھی ہے اور زوال بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی اپنی زندگی کا اسٹیئرنگ انسان کے ہاتھ میں نہیں، کوئی ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ جب اس کا کمال چاہتا ہے تو اسے کمال ملتا ہے، اور وہ جب اس کا زوال چاہتا ہے اس کے کرتوت کی بنا پر تو یہ زوال آشنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بندے کو بجائے اس کے کہ انسان کمال پر پہنچ کر مغرور ہو جائے، زوال کا شکار ہو کر ناشکری کا اظہار کرے، اس کے بجائے یہ چیز بندے کو رب کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے پروردگار سے جڑا رہے، کمال حاصل ہو تو بھی اسی کی طرف متوجہ ہو کر کہے الحمدللہ، زوال ملے تو اسی کی طرف متوجہ ہو کر کہے استغفر اللہ، کہ کمال یہ بتاتا ہے کہ رب کی یہ نعمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اسے کمال تک پہنچایا، اور زوال یہ بتاتا ہے کہ تیرا کرتوت اور تیرے اعمال کا نقص اور کمی ہے جس کی وجہ سے تو رب کے اذن سے زوال کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اسی طرح بندے کی یہ حالتیں مختلف ہوتی ہیں اور بندہ مختلف احوال سے گزرتا ہے، مگر ایک ذات اس کائنات میں ایسی ہے جس کی شان کو زوال نہیں ہے، جو بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، جس کا کمال کبھی زوال آشنا نہیں ہوا۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ لوگوں، ذات مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا، مصطفیٰ کی ذات کی کیا شان ہوگی اور وہ کس کمال کو پہنچی ہوئی ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک نام مصطفیٰ ہے، ذات نہیں۔ ذات کا تو اندازہ لگانا ہی مشکل ہے کہ وہاں خود حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اور اس سے فرمایا جو سب سے بڑا آشنائے راز ہے، جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے حقیقت میں میرے رب کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ تو ذات کو کوئی کیا پہچانے گا
شاعر نے کہا کہ نام کا یہ عالم اور نام کی یہ شان ہے کہ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہاں زوال ہے۔ ہر ایک عروج اس کے اندر زوال پوشیدہ ہے، ہر عروج بتاتا ہے کہ اس کا ایک زوال ہے، اس لیے کہ عروج یہ نسبی چیز ہے، نسبی چیز ہے۔ عروج بلندی یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک پہلو پستی بھی ہے، جیسے زیادتی یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک پہلو کمی بھی ہے، لمبائی یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک پہلو چھٹائی بھی ہے، چوڑائی یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک پہلو نقص بھی ہے، تنگی بھی ہے، اسی طرح بلندی یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک پہلو کیا ہے، پستی بھی ہے۔ مگر اس کائنات میں، مخلوق کی دنیا میں ایک بلندی ایسی ہے جس کے اندر پستی کا نام و نشان نہیں، کہ جس کے بارے میں اس کے رب نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا آپ کی شان بھی بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی۔ اور اسی بنیاد پر آپ کی شان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو چیز آپ کی ذات کریم سے وابستہ ہو گئی، جس چیز کو آپ سے نسبت حاصل ہو گئی، وہ چیز بھی بے مثال اور بے نظیر ہو گئی، جو چیز بھی، حتیٰ کہ وہ نعلین کریمین جو آپ کے قدموں سے وابستہ ہو گئے، انسانی وجود میں جگہ اور مقام کے لحاظ سے سب سے نیچے مقام پر پیر ہے، اور انسان کا جوتا اور چپل اس پیر کے بھی نیچے ہوتا ہے، مگر یہاں اس ذات اور اس شخصیت کی شان یہ ہے، اس کے قدمہائے ناز سے جو نالین وابستگی رکھتے ہیں اور جن نالین کریمین کو یہ اپنے قدموں سے شرف بخشتا ہے، اس نالین کا بھی مقام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں تو بے مثال ہے ہی، اپنے نام میں بھی بے مثال ہے۔ اسے جوتا نہیں کہا جا سکتا، اسے چپل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اسے نالین کریمین کہا جاتا ہے۔ اور کسی شاعر نے اس کی یہ شان بیان کی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور۔ نالین کریمین کا مقام یہ ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کسی اللہ والے کے سر کی ٹوپی مل جائے تو وہ سلطنت کا تاج بنتا ہے، مگر یہ وہ ذات ہے کہ سر اقدس کی کلاه مبارک نہیں، بلکہ اگر کسی کو پائے اقدس کے نالین مل جائے تو تاجدار بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ نالین کریمین ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جس کے نالین کی یہ شان ہے تو پھر اس کی کیا شان ہوگی جس کے بارے میں اس نے خود ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ وہ ذات کہ جسے ایک جھلک، ایک نظر کوئی ایمان کی حالت میں دیکھ لے تو صحابی بنتا ہے۔ ایک جھلک ایمان کی حالت میں دیکھ لے تو کیا بنتا ہے؟ صحابی، یعنی ساری امت کے مسلمانوں سے افضل مسلمان، زمانے کا غوث، قطب، ابدال، بڑے سے بڑا متقی، پرہیزگار اس صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک جھلک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ ایک جھلک دیکھا، آپ اندازہ لگائیے، یعنی دنیا میں مسلمانوں کو انبیاء و رسول کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ملتا ہے، غور کیجیے، مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ کے بعد تمام انبیاء و رسول، انبیاء و رسول کے بعد جو سب سے اونچا مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے وہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ کون ہے؟ صحابہ۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ مرتبہ نمازوں کی بنیاد پر نہیں ملتا۔ انبیاء اور رسول کے بعد افضل ترین جماعت ہے، مگر نمازوں کی بنیاد پر نہیں۔
روزوں کی بنیاد پر نہیں، اپنے تقوی، زہد، پارسائی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر نہیں، ایک نسبت ہے، ایک نسبت ہے۔ اور وہ نسبت بھی کیسی ہے؟ وہ نسبت خون کی نسبت نہیں ہے، وہ نسبت گوشت کی نسبت نہیں ہے، وہ نسبت ایک جھلک دیکھنے کی نسبت ہے، ایک جھلک دیکھنے کی نسبت ہے۔ یعنی مصطفیٰ کریم کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کوئی کیا لگائے گا؟ آپ کے چہرے مبارک کا دیدار اگر کسی انسان کو حالت ایمان میں ایک بار ہو جائے، ساری زندگی شراب پیتا رہا ہو، ساری زندگی بڑے سے بڑا گناہ کرتا رہا ہو، زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی روزہ نہ رکھا ہو، کلمہ پڑھا اور بغیر کوئی عمل کیے ایک نظر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ساری امت کے مسلمانوں سے افضل ہو گیا، ساری امت کے مسلمانوں سے افضل ہو گیا۔ یہ کیا نسبت ہے؟ سارے گناہوں کو اس نسبت نے دھو کر رکھ دیا، اور صرف دھویا نہیں بلکہ مقام اتنا بلند کر دیا ایک نظر نے، ایک نظر نے۔ اور یہ ایمان کا بھی کمال نہیں ہے، یہ عمل کا بھی کمال نہیں ہے، اور یہ ایمان کا بھی کمال نہیں۔ اس لیے ایمان والے تو ہم سب ہیں، اور ہم ایسے ایمان والے ہیں، ہم میں سے کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 60-70 کا ہے، اور الحمدللہ نمازیں سبھی پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا 60-70 سال 80 سال سے ایمان والا اور عمل والا پرہیزگاری والا ہونے کے باوجود، 60-70-80 سال سے نمازی ہونے کے باوجود ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس صحابی رسول کے قدموں کی دھول برابر بھی ہو سکتے ہیں جس نے حالت ایمان میں صرف ایک جھلک مصطفیٰ کریم کی دیکھی؟ تو نہ یہ عمل کا نتیجہ ہے اور نہ ہی یہ ایمان کا نتیجہ ہے، صحابیت صرف اور صرف ایک جھلک دیدار مصطفیٰ کا نتیجہ ہے۔ جو ایک جھلک مصطفیٰ کو دیکھے، جو ایک جھلک مصطفیٰ کو دیکھے، کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کو کون دیکھ رہا ہے؟ غیر دیکھ رہا ہے نا، دیکھنے والا غیر مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نہیں۔ مصطفیٰ کی نظر اگر اس پر نہیں بھی پڑی تب بھی وہ صحابی ایمان کی حالت میں آیا، سرکار کو دیکھ لیا، سرکار کی نظر اگر اس پر نہیں بھی پڑی تب بھی صحابی ہے کہ نہیں؟ امت کے مسلمانوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ جو ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھے اس کی یہ شان، اور جسے ساری زندگی خود مصطفیٰ دیکھتے رہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کا نام فاطمہ ہے، جسے سرکار ساری زندگی دیکھتے رہے، اور صرف دیکھتے نہیں رہے بلکہ اپنی آغوش کرم میں جسے پالا پوسا، جس کی تربیت فرمائی۔ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جسے مصطفیٰ تکتے رہے، جب وہ دودھ پیتی تھی تب بھی، جب وہ پالنے میں جھولتی تھی تب بھی، جب وہ نہیں چل پاتی تھی تب بھی، جب بابا جان کی انگلی پکڑ کر چلتی تھی تب بھی، جب نوجوان تھی تب بھی، جب صغر سنی میں تھی تب بھی، جب نوجوان ہوئی، جوان ہوئی تب بھی، جب شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی، جب شادی ہوئی تب بھی، جسے مصطفیٰ نہارا کرتے تھے، جسے مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے۔ مصطفیٰ پر جس کی ایک نظر پڑے اس کی تربیت ایسی ہو جائے کہ سرکار فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم۔ صرف مقام نہیں، اس کا مقام تربیت دیکھیے، سرکار پر ایک نظر پڑی، ہو سکتا ہے کہ سرکار کی زبان اقدس سے کوئی کلمہ نہ سنا ہو سکتا ہے سرکار کی کوئی بات نہ سنی ہو سکتا ہے کہ سرکار کی نظر کرم ان پر نہ پڑی ہو، مگر اس کے باوجود سرکار یہ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جن کی بھی اقتداء اور پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ہر صحابی کی اقتداء ہدایت ہے، سرکار گارنٹی دے رہے ہیں، ہر صحابی کی پیروی کیا ہے؟ ہدایت ہے، جبکہ یہ صحابی وہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے سرکار کی کوئی بات سنی ہی نہ ہو، سرکار کی کوئی نظر ان پر
पढ़ी ही ना हो, बस इन्होंने सरकार को देखा हो, तो इनकी ये शान है कि ये हिदायत का सितारा है। तो जो सरकार के घर में, सरकार की आगोश में जिसने सारी जिंदगी गुजारी हो, उसका मकाम तरबियत क्या होगा, किस शान की जात होगी। और फिर सरकार खुद फरमाते हैं फातिमा बदअतुम मिन्नी, इसका माना बयान नहीं किया जा सकता। फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, टुकड़ा है, टुकड़ा। फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। हजरत शेख सादी शिराजी कल की गुफ्तगू के ज़िम्न में चंद अशार यहां जिक्र करते हैं। उसमें जिक्र है एक बेटे का, और हम आज जिक्र लेकर बैठे हैं एक बेटी का। वो बेटा ऐसा है जिसके साथ उसके वालिद को 11 बेटे और हैं, इस बेटे को मिलाकर 12 बेटे हैं। मगर इस बाप को अपने इस 12वें बेटे से, 12 बेटे अगर किसी के हों तो भाई अगर एक बेटा गुम हो गया तो 11 बेटे तो है ना। इस बेटे को देखकर ढारस बन जाएगी, इस बेटे को देखकर ढारस बनेगी, इस बेटे को देखकर ढारस बनेगी। मगर 12 बेटों में से एक बेटा गुम हुआ है तो बाप की रोते रोते हालत यह हो गई है कि आंखें सफेद हो गई। इस बाप का नाम है हजरत सरकार सैयदना याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 12 बेटे हैं। कितने? 12 बेटे। और इस बेटे का नाम है सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाइयों ने इन्हें गायब कर दिया, गुम कर दिया, मगर 11 बेटे अब भी हैं। मगर हाल यह है कि इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। बेनूर तो नहीं कह सकते, आंखों में रोशनी नहीं रही ये नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि आंखें सफेद हुई इसलिए कहता हूं, बेनूर हुई इसलिए नहीं कहता, रोशनी चली गई इसलिए नहीं कहता। कि जब सैयदना यूसुफ ने अपना कुर्ता शरीफ मिस्र से रवाना किया, कहां से? मिस्र से, तो देखने वाली आंखों ने देख लिया, सूंघने वाली नाक ने सूंघ लिया, और सैयदना यूसुफ ने अपना कमीज मिस्र से रवाना किया है। सैयदना याकूब कनान में है जो जॉर्डन में वाक़ है, तकरीबन 500 किलोमीटर की मसाफत है। कितनी? 500 किलोमीटर की मसाफत है। मगर क्या फरमाते हैं, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, के लोगों मुझे यूसुफ की बू आ रही, यूसुफ की बू आ रही है। इसलिए इन आंखों को बेनूर नहीं कहा जा सकता। हां, देखने वाले देखते हैं कि सफेद हो गई है, मगर बेनूर नहीं हुई हैं। 500 किलोमीटर से इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ फरमा रहे हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। शेख सादी फरमाते हैं, यके पुरसीद अजा गुम कर द फरजन कि ऐ रोशन गोहर पीरे खिरतमंद जे मिसरश बुए पैराहन शनीदी चिरादर चाहे कनानश नदीदी। फरमाया कि किसी ने, कल बात क्या हो रही थी कि एक बुजुर्ग थे, वो हौज के किनारे वजू कर रहे थे। हौज कितना बड़ा, छोटा सा, उस हौज में पैर फिसला और गिर गए। अगर दौड़ भाग करके लोग बचाते नहीं तो डूबकर मर जाते। तो जब वो उनको निकाला गया, नमाज वगैरह हो गई, तो एक मुरीद ने उनसे पूछा कि हुजूर ये अजीब हाल है, मैं तो ये मंजर देखकर परेशान हूं और बेचैन हूं कि मैं यहां देखता हूं आज तो एक हौज में आप गिर गए और मरने तक बात आ गई, मगर आप ही थे, मैंने देखा कि बहरे रूम को आपने पैदल चलते हुए पार किया और आपके पैर तक में पानी नहीं लगा। बहरे रूम पर, समंदर पर चल गए और तलवे में भी पानी नहीं लगा, और आज ये छोटे से हौज में गिर गए तो मरने की नौबत आ गई। वजह क्या है? क्या फरमाया था? यह फरमाया था कि ये सब रब के मामलात हैं। ना समंदर पर चलना हमारी खूबी, ना हौज में डूबकर मरने लगना हमारी कमी, ना वो हमारी खूबी ना ये हमारा ऐब, वो भी उसकी अता, ये भी उसकी मर्जी। इसलिए ना समंदर पर चलकर फूलते हैं और ना इसमें डूबकर क्या होते हैं, आप लोगों के हंसने पर शर्मिंदा होते हैं। ठीक है? उसी ज़िम्न में फरमाते हैं कि किसी ने हजरत याकूब से पूछा कि ऐ वो जात कि जिसका बेटा गुम हो गया है और जिसकी अक्ल रोशन है, आपने मिस्र से आने वाले कुर्ते की बू सूंघ ली। कुर्ता कहां से चला? सैयदना यूसुफ कहां थे?
مصر میں. پورا واقعہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا کنعان میں ہی, جارڈن میں. پھر ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا, ڈول نکالا تو اس میں سرکار سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر تشریف لے آئے. اور پھر وہ قافلہ مصریوں کا تھا, مصریوں نے لے جا کے بازار مصر میں بیچا تو خریدار عزیز مصر. پھر عزیز مصر نے بہت سارے حال احوال سے گزرتے ہوئے یہ ہوا, ایک وقت آیا کہ جب آپ عزیز مصر بنے. تو اب یہ ہوا کہ جب آپ عزیز مصر بنے اور قحط پڑا تو کنعان سے, جارڈن سے آپ کے بھائی کھانے پینے کی تلاش میں, غلے کی تلاش میں مصر پہنچے. اور سیدنا یوسف نے ایک بار دے کر بھیجا, پھر کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا, بنیامین نام تھا ان کا, اور ان کو لے کر آنا. تو دوبارہ وہ لوگ لے کر آئے تو پھر ہوتے ہواتے یہ ہوا کہ یہ راز کھل گیا کہ آپ ہی سیدنا یوسف ہیں اور بنیامین آپ کے چھوٹے بھائی. تو آپ نے اپنا پیرہن دیا اپنے بھائیوں کو مصر میں کہ لے کر جاؤ اور جارڈن میں یہ میرے والد کی آنکھ پر رکھ دینا تو آنکھ کی سفیدی ختم ہو جائے گی. تو ابھی بھائی لوگ یہ پیرہن لے کر مصر سے کنعان پہنچے نہیں تھے, وہاں سے نکلے ہی تھے. تو یہ کنعان میں کیا کہتے ہیں سرکار سیدنا یعقوب, انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, کہ لوگوں میں یوسف کی بو پا رہا ہوں, یوسف کی بو پا رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں شیخ سعدی, کنعان میں رہ کر 500 کلومیٹر دور ابھی پیرہن ہے, 500 کلومیٹر دوری سے سیدنا یوسف کی قمیص کی خوشبو پہنچ رہی ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے حضور 500 کلومیٹر دور سے یوسف کے پیرہن کی خوشبو آ رہی ہے, مگر یہیں چند قدم کے فاصلے پر بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تھا تب آپ کو ان کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ سوال ہے نا پوچھنے والا. کنویں میں کہاں کے ڈالا تھا؟ مصر کے کنویں میں نہیں ڈالا تھا, کہاں کے؟ کنعان کے. بھائی لوگ شکار پر گئے اور لے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا, اور والد کو آ کر بتایا کہ ہم لوگ جو ہے وہ شکار میں لگے ہوئے تھے دوڑ بھاگ میں, اور بھیڑیا انہیں کھا گیا. اور ایک کپڑا اور ایک قمیص بھی لے آئے اور اس پر جو ہے جھوٹا موٹا خون لگا دیا اور کہا دیکھو یہ خون ہے. تو پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ جب سیدنا یوسف چند قدم پر تھے تو آپ ان کو نہیں دیکھا آپ نے, لیکن آج وہ مصر میں اتنی دور ہیں تو آپ کو ان کے پیرہن کی خوشبو تک آ رہی ہے. ز مصرش بو پیراہن شنیدی چرا در چاہ کنعانش ندیدی, کہ آپ مصر سے ان کے پیراہن کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے, کنعان کے کنویں میں آپ نے انہیں کیوں نہیں دیکھا؟ بگفت احوال ما برق جہانست دم پیدا و دیگر دم نہانست. فرمایا کہ ہمارے حال احوال, ہماری کیفیت بجلی کی طرح ہے کہ کبھی چمکتی ہے اور کبھی پوشیدہ ہو جاتی. رب جب چاہتا ہے وہ غیب ظاہر ہو جاتا ہے, اور جب رب نہیں چاہتا تو غیب غیب رہتا ہے. مگر مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے, ہاں. گہے بر تارم اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے, کبھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ عرش اعلیٰ پر ہوتے ہیں, اور کبھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیر کی پشت بھی نہیں دیکھتے. کبھی مصر سے یوسف کے پیرہن کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں اور کبھی کنعان کے کنویں میں بھی یوسف کو نہیں دیکھتے. تو یہ سب رب کے معاملات ہیں. تو یہ وہ ہیں جن کے کتنے بیٹے ہیں؟ 12. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا, کہ سیدنا یوسف نے والد سے کیا فرمایا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے. کتنے؟ 11. تو والد نے کیا تعبیر بتائی کہ یہ 11 ستاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی ہیں. والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں اور ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. والد نے فرمایا کہ بیٹا تمہاری عظیم شان ہوگی, اور یہ 11 بیٹے اور میں اور تمہاری والدہ تمہیں سجدہ کریں گے. اور یہ وقت آیا کہ جب سیدنا یعقوب اور ان کی والدہ اور پھر ان کے سارے بھائی مل کر جب مصر آئے تو جیسے ہی سیدنا یوسف پر نظر پڑی تو سب سجدے میں سیدنا یوسف کے آگے گر گئے. ٹھیک ہے, تو ان کے کتنے بیٹے ہیں سیدنا یعقوب کے؟ 12 بیٹے ہیں, مگر 11 ہیں, ایک بیٹا گم ہوا ہے, اور انہیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہے ظاہری حیات میں, پتا ہے.
انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرماتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے کہ یوسف ہے، پتا ہے، اس کے باوجود اتنا روتے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ تو جو رحمت للعالمین ہوں، جو اس امت کے لیے جس سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اور جو امت آپ کی پڑوسی بھی نہیں ہے، مدینے میں رہنے والی نہیں ہے، مکے میں رہنے والی نہیں ہے، جس امت کا زمانہ بھی آپ کا زمانہ نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں سال کی دوریاں ہیں اس نبی امی اور ان کی امت کے درمیان، ان کے لیے اتنا روتے ہیں کہ زمین تربتر ہو جاتی ہے۔ تو جس کے دل میں دور دراز بسنے والی، خون کا کوئی رشتہ نہ رکھنے والی، جگہ کے اعتبار سے بھی کوئی قرب نہ رکھنے والی، زمانے کے اعتبار سے بھی کوئی قرب نہ رکھنے والی امت کا اتنا درد ہے کہ راتوں رات اس امت کی بخشش کے لیے روتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں تو صرف ایک سوال ہے، رب هب لی امتی، اور ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ایک ہی سوال ہے، رب هب لی امتی۔ جس کے دل میں اس دور کا رشتہ رکھنے والی امت کا اتنا درد ہو، اس کے دل میں اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے لیے کتنی محبت ہوگی، اندازہ لگائیے۔ اور یہ وہ بیٹی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں تمام اولاد اطہار، آپ کے شہزادے بھی، آپ کی شہزادیاں بھی، شہزادے بھی اور شہزادیاں بھی سب دنیا سے تشریف لے گئے، صرف سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا یہ باحیات رہی۔ ان کے ساتھ آپ کی محبت کا کیا عالم ہوگا، بے مثال محبت، ایسی محبت کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ارشاد فرماتے، فدا کی ابی و امی یا فاطمہ۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس جملے کے معنی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر ارشاد ہے تو ترجمہ کرنا لازمی ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کون کہہ رہا؟ جس کے بارے میں اس کا رب کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ حبیب مکرم اگر آپ نہ ہوتے کائنات پیدا نہ کرتا، یعنی ساری کائنات صدقہ ہے آپ کا، رب فرما رہا ہے، اور ساری کائنات نچھاور ہے آپ پر، ساری کائنات جس پر نثار ہو رہی ہے وہ اس شہزادی سے کہہ رہا ہے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، میں نہیں، میرے ماں باپ۔ یہ وہ بیٹی ہے دوستو، مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والی، ہر چیز بے مثال۔ یہ امت اگر بے مثال ہے، جس میں ہم جیسے نالائق کمینے لوگ بھی، یہ امت اگر بے مثال ہے تمام امتوں میں، کہ رب نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کنتم خیر امہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ عجیب شان بیان کی گئی اس امت کی کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ امت اگر سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ اور حضور آقا کریم تمام انبیاء اور رسول کی امتوں کے درمیان بے مثال امت ہے، جبکہ اس امت میں ہم جیسے نالائق اور کمینے بھی ہیں، تو وہ بیٹی جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے، جو رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، جو ہر وقت نگاہ مصطفیٰ کے حالے میں جن کا گزرا ہے، ہر لمحہ مصطفیٰ کی نگاہ میں رہی ہیں، ان کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ کیسی بے مثال بیٹی ہوں گی، ان کی شان کیسی بے مثال شان ہوگی، ان کی شان کتنی عرفہ اور کتنی اعلیٰ شان ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اور صرف فرماتے نہیں، انداز کیا اختیار کرتے ہیں؟ انداز یہ اختیار کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی، کیا فرماتی ہیں؟ جب بھی، یہ معمول تھا سرکار کا، ایک بار کی بات نہیں ہے، معمول تھا کہ جب بھی سیدہ کائنات بارگاہ رسالت میں آتی، سرکار کھڑے ہو جاتے، سرکار کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں جن کے طلبوں کو اپنی آنکھوں سے فرشتوں کے سردار مس کرتے ہیں۔ سیدنا جبریل اپنی پلکوں سے طلبوں کو مس کر کے جنہیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ذات ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ جب بھی سیدہ کائنات تشریف لاتی، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے
اور جہاں سے نظر پڑتی اٹھ کر جاتے اور ہاتھوں کو تھام کر تشریف لے کر آتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. کیا کرتے؟ اپنی جگہ پر بٹھاتے. یہ شان ہے کس کی؟ سیدہ کائنات کی. آج یوم وصال ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کا. یہ رمضان کی قسمت ہے دوستوں, سیدہ کائنات کی نہیں. اللہ کرم فرما دے کہ ہم لوگوں کو ایمان پر اس کی رضا کے ساتھ خیر عافیت سلامتی کے ساتھ رمضان میں موت آئے. تو یہ ہماری شان ہے, ہمارا مرتبہ بڑھے گا, ہمارا مقام بڑھے گا. مگر یہ شان ہے رمضان کی کہ سیدہ کائنات نے بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے رمضان کو پسند فرمایا, کہ ایک قرآن رمضان میں تشریف لا رہا ہے اور ایک بولتا قرآن دنیا سے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے. یہ شان ہے سیدہ کی, اور یہ شرف ہے رمضان کا کہ سیدہ کائنات نے یہ شرف رمضان کو عطا فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ جو رمضان کو اچھی طرح برت لے, برت کر متقی ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھو گے اور پتہ نہیں تمہارا روزہ, تم تو سمجھ رہے ہو بھوکے پیاسے ہو اور دوسری چیزوں سے رکے ہوئے ہو, مگر پتہ نہیں تمہارا روزہ اس کوالٹی کا ہے کہ رب سند تقوی عطا کرے. رمضان کو رب کی مرضی کے مطابق برتو گے تو تقوی ملے گا. لیکن جو پیدائشی متقی ہو, جو شہنشاہ تقوی اور شہزادی تقوی بن کر پیدا ہوا ہو, کیا اسے بھی رمضان سے تقوی ملے گا؟ نہیں. اسی لیے کہتا ہوں اگر ہم رمضان میں مریں تو ہمارے لیے شرف ہے, مگر سیدہ نے رمضان کو بارگاہ الہی میں جانے کے لیے چنا تو یہ سیدہ کے لیے نہیں, رمضان کے لیے شرف ہے. اس لیے کہ سیدہ روزہ رکھ کے تقوی نہیں حاصل کرے گی, بلکہ سیدہ رسول اللہ کے گھر میں پیدائشی طور پر متقی پیدا ہوئی. اب یہ اگر رمضان کو چنتی ہیں تو رمضان کو شرف ملے گا. اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات کے نالین کے صدقے ہماری بھی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے, ہمیں بھی صدقہ تقوی عطا فرما دے, ہمیں بھی سند تقوی عطا فرما دے, مقبول رمضان عطا فرما دے, اپنی بارگاہ سے قریب کرنے والا یہ رمضان بنا دے. اور اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات کی بارگاہ کے مقبولین میں ہمیں شامل فرما لے, اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کے مقبول غلاموں میں اور ان کی فہرست میں ہمارا نام شامل فرما لے. وما علینا الا البلاغ.